اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت، فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آج کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج سے 250 یا 300 سال، شاید اس سے بھی زیادہ چلے جائیں، تو یورپ کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یورپ جو ہے، یہ جو پاکستان کو ہم برا بلا کہتے ہیں، پاکستان تو برا نہیں ہے، پاکستانی برے ہو سکتے ہیں، پاکستان تو بہت پیارا ملک ہے۔ تو جہاں جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، اس سے زیادہ مشکل اور برے حالات یورپ کے تھے۔ اتنے برے حالات تھے کہ جو سب سے گندا شخص ہوتا تھا اس کو پادری بنا دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ بھی کتب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسے آج بدھ کا دن ہے، اخبار میں میرا کالم ہے، آپ روزنامہ نوائے وقت اخبار میں میرا کالم پڑھیے، معلومات وہ ہے بھی، میں نے کتب کے بارے میں لکھا ہے، پڑھنے کے بارے میں۔ تو جو زیادہ سنگ دل ہوتا وہ اس علاقے کا سردار کہلاتا، وہ وہاں اپنی سلطنت قائم کر لیتا، اور جس کے پاس 500 فوجی ہوتے وہ 200 فوجی والے کو قتل کر کے وہاں بڑا سردار بن جاتا۔ جب کسی بڑے کو پتہ چلتا جس کے پاس 5000 فوجی ہوتے، وہ 5000 والے کو وہ آتا، اس کو قتل کر کے اس کی سلطنت پہ قبضہ کر لیتا۔ یعنی قتل و غارت عام تھی، خون کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوتی تھی، لاشیں ہر طرف پڑی ہوتی تھیں، اور گھن آتی وہ باتیں بتاتے ہوئے۔ چلیے میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ بھینسوں کی گوبر میں بیٹھنا ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ یورپ والوں نے ایسی کتب جو ہیں وہ غائب کر دی ہیں تاکہ ہمارا امپریشن برا نہ پڑے، اور اپنے دشمنوں کو عبرتناک سزائیں دیتے ہیں، عبرتناک سزائیں دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سزا کیا کرنی کہ دشمن کسی کا بندہ جو پکڑے جاتے، ٹرن بائی ٹرن ان کو سخت سردی یخ بستہ راتوں میں جب برف باری ہوتی تو اس کی ٹانگ کاٹ دیتے تاکہ اس کی چیخیں یا دشمن کے باقی جو علاقے وہاں تک رات کے وقت اس کی چیخیں جائیں، اور بھیڑیے اور دوسرے جانور بھی وہاں پہ آتے اس کو کھا جاتے۔ بہت بری حالات تھے۔ یورپ بدترین علاقہ اس وقت کہلایا جاتا تھا، کوئی یورپ میں جا کے بسنا پسند نہ کرتا۔ اس موقع پر ایک شخص، ایک فلاسفر وہ اٹھا، اس نے ہمت کر کے ایک جو اس وقت کا جو سب سے بڑا سردار یا جو بھی حکمران تھا اس سے بات کی کہ جان کی امان پاؤں تو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ جو سزائیں دیتے ہیں وہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے باغیوں کو سزائیں دیتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، ضرور دیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک مشین ایسی میں نے ایجاد کی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو سزا دیں۔ اس نے کہا دکھائیں کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک مشین تھی، بہرحال اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ اوپر سے کلہاڑا ٹائپ اوپر سے آتا، بڑا وزن اس کے لگا ہوتا تھا، اور فوراً سر قلم کرتا اور وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، اور چند سیکنڈ میں ہی وہ بندہ ختم ہو جاتا۔ اس کے اس آئیڈیا کو پسند کیا گیا۔ بہرحال اس پہ جو ابتدائی نوبل انعام جو دیے گئے، اس کی مرنے کے بعد شاید دیا گیا تھا، اس کا نام تھا مکاولے۔ جب مقابلے کی حوصلہ افزائی ہوئی تو اس نے ایک ایسا آئیڈیا پیش کیا جس نے یورپ کی تقدیر بدل کے رکھ دی، یورپ کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ اس نے آئیڈیا دیا، وہاں کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے دلوں میں اس کی اب عزت پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے حوصلہ کرتے ہوئے ان کو ایک تجویز پیش کی سب کے سامنے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے کہ یورپ میں برائے مہربانی فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، بلغاریہ ہے، پرتگال ہے، جو کوئی بھی ہے، یہاں پر 2 جماعتی نظام جو ہے اس کو رائج کیا جائے۔ دینی جماعتیں یعنی مسلمان ہیں تو مسجدوں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں عبادت کے وقت، جو کرسچن ہیں وہ گرجا گھروں تک چلے جائیں، جو ہندو ہیں وہ مندروں تک چلے جائیں، جو بھی اپنے انداز ہے اپنی عبادت گاہوں میں کریں، اور سوشل لائف
عبادت گاہ کے باہر گزاریں تو امن ہو جائے گا، اور 2 جماعتی نظام وہ لے کر آئیں۔ اس کی بات کو پسند کیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے چین ہے، چاہے یو کے ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے۔ چین میں تو خیر الیکشن اتنے پسند ہی نہیں کیا جاتا، بہرحال ہو جاتے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں وقت کا ضیاع ہے، جو اچھا آدمی ہے کام کر رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو ہٹانے کی۔ اور بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، افغانستان میں تو خیر ہے نہیں، ادھر کافی حد تک انڈیا میں بھی 2 جماعتی نظام بھی ہے نا، کانگریس اور بی جے پی۔ اور اب جو ہے وہ لوگ اپنی ان سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں اگر کوئی آزاد امیدوار جیتتا ہے تو وہ ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر یا تو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے یا حکومت میں چلا جاتا ہے، جبکہ ہمارا ملک ترقی پذیر بھی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اور ان گنت میں گن ہی نہیں سکتا، شاید اباؤٹ 100 سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے، اور اکثر ضمانتیں ضبط کرا لیتے ہیں، اور آزاد امیدوار کی تعداد الگ ہے۔ اور یہ چھوٹی جماعتیں اور آزاد امیدوار جو ہیں یہ ملک کی سیاست میں بہت گندا اور گھناؤنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب یہ کسی سیاسی جماعت کو حکومت سازی کے لیے کچھ ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایم پی ایم این اے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ منہ مانگا ریٹ وصول کرتے ہیں، جی اتنے کروڑ تو ہمارا لگ گیا، اتنے کروڑ اتنے ارب ہمیں چاہیے، ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، اور وہ حکومت جس نے آنے کا امکان ہوتا ہے وہ دیتا ہے، حکومت بنانے میں بھی وہ ساتھ دیتے ہیں، پھر جب حکومت خاتمے کا وقت ہوتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ پھر ان کو توڑتی ہے، پھر ان کو پیسہ دیتی ہے، انہیں جمہوریت ڈی ریل کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اچھا اور خوبصورت وقت آیا تھا جب 1988 سے 1999 تک پاکستان میں لولی لنگڑی جمہوریت چل پڑی تھی، لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی، نئے نئے چہرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون وہ آئی تو اس کی حکومت ختم کر دی گئی، وہ دوبارہ آئے پھر حکومت ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ختم کر دی گئی، دوبارہ آئی پھر ختم کر دی گئی، یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن میں نے کہا کہ لولی لنگڑی جمہوریت چل پڑی تھی، اور لوگوں کو جمہوریت کی سمجھ آ چکی تھی، اور صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کیا جاتا۔ جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تو نون لیگ جو تھی وہ باقاعدہ فلور دا ہاؤس پہ ڈیبیٹ کرتی، کوئی قانون سازی قرارداد ایسے نہیں منظور ہوتی تھی، باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی تھی تب وہ پاس ہوتی تھی۔ لیکن پھر آخرکار وہی ہوا جو ہوتا چلا ہے پاکستان میں، بدقسمتی سے ناپسندیدہ لوگوں نے جو جمہوریت ہے اس کو ڈی ریل کیا، اور اقتدار پہ چڑھ دوڑے، ماشاء اللہ لگ گیا۔ تو بہرحال میں اب آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اس فرینڈ جو میں نے ویڈیو آپ کو بتائی ہے، اس ویڈیو کو ڈسکس کریں، اپنے گیدرنگ میں ڈسکس کریں، میری ویڈیو شیئر کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ملک میں 2 جماعتی نظام ہونا چاہیے۔ اب مسلم لیگ کو دیکھ لیں، پتہ نہیں کتنی مسلم لیگ ہیں، پیپلز پارٹی بھی کئی ہیں، سندھ میں کئی جماعتیں ہیں، کہاں کئی جماعتیں ہیں، کے پی کے میں کچھ اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک بات میں ایڈمٹ کروں گا کہ ہمارے دین میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے، پھر تو چنگیزی ہو گئی نا، تو پابندی کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں مذہبی جماعت ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی، لیکن میں مذہبی جماعتوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا وہ مذہبی جماعتوں کی مذہبی ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں؟ کیا ان کے تمام گھر والے اسلام پر مکمل کاربند ہو گئے ہیں؟ اگر ہو گئے ہیں تو کیا ان کی گلی میں بسنے والے تمام لوگ دین پر کاربند ہیں؟ اگر گلی والے ہو گئے ہیں تو کیا محلے والے تمام لوگ جو ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، اچھے کام کرتے ہیں، دیندار بن چکے ہیں، اسلامی اقدار کی قدر کرتے ہیں؟ پھر تو ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام کرتے 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 ان کی زندگی تمام ہو جائے گی، سیاست کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں آئے گا۔ لہٰذا
دینی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دینی خدمات تک محدود کر لیں، اقتدار کے لالچ میں مت آئیں۔ یہ سیاستدان جو ہیں، جو ان کے نام کے ساتھ سیاستدان کا لفظ لگا ہے، انہیں سیاست کرنے دیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی جمہوریت آئے گی اور ہم یورپ سے زیادہ ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، پاکستان رہے گا تا قیامت رہے گا، ہمارے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن دبائیں، یا میرا جو پرسنل ٹیلی فون نمبر ہے 0314049139، اس پہ آپ سجیشن بھی دے سکتے ہیں۔ جو سجیشن دیں گے اس پہ میں اچھی باتیں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو بتاؤں گا جو فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔